چینل روحانی سکالر شاہ حسین ابن 18 سالہ چلا کا سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا بھی نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا جانور جس کو ہمارے معاشرے میں انتہائی نفرت سے دیکھا جاتا ہے، ہم خود بھی نفرت سے دیکھتے ہیں، مردار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں مختلف خصوصیات رکھی ہیں اور ہر چیز مختلف مواقع پر بعض اوقات بیکار سے بیکار چیز کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس ٹائم کتے سے متعلقہ کچھ اعمال۔ تو کتے سے متعلقہ اعمال یہ ہیں کہ اگر آپ کسی بھی کتیا کا دودھ اپنے جسم پر مل کر چلے جائیں، کوئی دنیا کا کتا آپ کو نہیں کاٹے گا۔ اگر آپ ایک کتا بولا ہو جاتا ہے، جس کو ہلکا کہتے ہیں سریکی میں، اور مختلف زبانوں میں مختلف مراد کا نام ہوگا، یعنی کتا دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، جس آدمی کو وہ تھوڑا سا بھی کاٹ لے اس پر بھی اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا دانت لے کر احتیاط کے ساتھ، لیکن شرط یہ کہ اس کا دانت جسم سے کسی قیمت پر نہ لگنے پائے، احتیاط کے ساتھ کسی سوتی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھتا ہے، تو اس پر نہ تو وہ بولا کتا کوئی حملہ کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی خونخوار کتا اس کے نزدیک آئے گا، خواہ جتنا ہی خونخوار کتا کیوں نہ ہو انسانوں کو جانوروں کو کاٹنے والا۔ تو اور سامعین، آپ تسلی سے ویڈیو سنیں اور چینل روحانی سکالر شاہ حسین کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور تسلی سے ویڈیو سنیں۔ ہم آپ کو اس کے مزید فائدے آہستہ آہستہ بتاتے جائیں گے۔ تو کتے کا ایک یہ بھی عمل ہے کہ جب کتا اور کتیا جفتی میں مصروف ہوں تو اس کتے کی دم کاٹ لی جائے اور اس کو کسی بھی کلر اہل، یعنی جہاں کسی جانور کی گوبر بہت زیادہ پڑی ہوتی ہے اس میں دفن کر دیا جائے، حتیٰ کہ 40-45 دن، تقریباً 41 دن دفن رہے۔ اس کے بعد اس کو نکال کر اس کا جو ہے خون گوشت پوشت سب گل چکا ہوگا، صرف ہڈی کے مورے رہ گئے ہوں گے۔ تو ان ہڈی کے موروں کو آپ نیلے رنگ کے کپڑے میں لپیٹیں گے اور اس کے اوپر بھی نیلے رنگ کا کپڑا دھاگا باندھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا یہ ہے کہ بوقت خاص، سمجھ آئی ہے، تو اس کپڑے کو آپ نے جس میں وہ کتے کی دم لپیٹی ہے کمر سے باندھ دیں گے اور اس کے بعد پاؤں کو زمین پر نہیں لگنے دیں گے۔ اس کے بعد جو تماشا ہوگا آپ کو نظر آ جائے گا، یعنی آپ کی ٹائمنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور کتے کے بہت سارے اعمال ہیں، ہم آپ کو آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے۔ ہاں، ایک یہ بھی عمل ہے کہ جب کتا اور کتیا جفتی کرتے ہیں تو اس وقت کے بعد کتیا جو پہلی بار پیشاب کرتی ہے وہ لے کر اگر کوئی بھی انسان اپنے جسم پر مل لے تو اس پر دنیا کا کوئی خونخوار کتا حملہ نہیں کرتا۔ اور جو شخص ماہرین نے لکھا ہے، جو شخص لومڑی کی زبان کو سائے میں اچھی طرح خشک کر کے سندور لگا کر اپنے جوتی میں رکھے، یعنی اپنے پاؤں کی ہتھیلی کے نیچے ایسے رکھے کہ پاؤں کی ہتھیلی سے اٹیچ ہوتی رہے، لگتی رہے، اس کو بھی کوئی خونخوار کتا نہیں بھونکے گا۔ اور اسی طرح ماہرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ بلی کی زبان اگر آپ جوتی کے نیچے رکھیں تو کوئی بھی درندہ، کوئی بھی جانور آپ پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہاں آپ سن کر کچھ حیران تو ضرور ہو رہے ہوں گے کہ بلی کہاں، کتا کہاں، خونخوار کتا کہاں؟ تو جناب آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ، جس کی طاقت جانوروں میں اپنی مثال آپ مانی جاتی ہے، وہ بے داغ سفید مرغے کی کرک سے ڈرتا ہے، کرک سے صرف محض۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ ماہرین نے صرف کہا نہیں ہے، یہ چیزیں تجربے پر ثابت بھی ہیں
کہ بے داغ سفید مرغا اگر تھوڑا سا کرک پڑے تو شیر ادھر سے دور چلا جاتا ہے۔ ابھی یہ دیکھ لیں کہ شیر کی طاقت کہاں اور مرغے کی طاقت کہاں۔ تو ہاں، اگر کوئی شخص کتیا کا دودھ لے کر جو کے آٹے کو اس میں اچھی طرح بھگو دے، جیسے آٹا گوندا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو سائے میں خشک کرے۔ سائے میں خشک کرنا ہے، دھوپ میں بالکل نہیں۔ جب اچھی طرح خشک ہو جائے اور جو اس کو اپنے پاس رکھے، اس پر بھی کوئی کتا حملہ نہیں کرے گا۔ کتے کے بے شمار عجیب و غریب خواص ہیں۔ کتے کا دانت، جب بچے کے دانت نکلنے لگتے ہیں، اگر کتے کا ناف والا دانت کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر کسی بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس بچے کے دانت پہلے سے جلدی اور آسانی سے نکلتے ہیں۔ کتے کا دانت اگر یرکان والے، جس کو پیلیا کہتے ہیں، اس کے گلے میں ڈالا جائے تو اس کو افاقہ ہوتا ہے۔ تو کتے کے بے شمار خواص ہیں، جو کہ خواص ہر حیوان کے بے شمار ہیں، لیکن ہم آپ کو جتنے جب تک ویڈیو کا ٹائم ہے بتائیں گے، جب ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا۔ اور کتے کے بال یا کتے کی کوئی بھی چیز اگر آپ کبوتروں کے کھڈا میں ڈربہ میں ڈال دیں تو تمام کے تمام کبوتر پریشان ہو کر یا اڑ جائیں گے یا بیمار ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کتے کے ایک بال ڈال دیں اور کبوتر کہیں کہ نہیں اڑے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ شریعت پوری نہیں کرنی ہوتی، ایک مطلب ہے، مثال ہے، سمجھا؟ کم از کم ایک تولا آپ کتے کے بال کبوتروں کے کھڈے یا ڈربے میں ڈالیں تو یا کبوتر سارے اڑ جائیں گے یا مر جائیں گے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اور ایک ابھی میں آپ کو یہاں آنکھ کو دیکھا واقعہ سناتا ہوں کتے کا، کہ کتا کیسا جانور ہے۔ یہ ہمارے آنکھوں دیکھا واقعہ، سنی سنائی تاریخ کی کسی کی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کتا پالا ہوا تھا اور ساتھ اونٹنی پالی ہوئی تھی اور اونٹنی کے ساتھ بچہ بھی تھا۔ تو ایک رات کو اونٹنی جو ہے وہ رسا چھڑوا کر چلی گئی گھر سے۔ تو صبح جب مالک اٹھے، میں بھی وہاں موجود تھا، تو وہ اونٹنی کے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پاؤں کا سراغ لگایا اور جس طرف اس کے پاؤں کے نشانات جا رہے تھے اس طرف آہستہ آہستہ چلے، یعنی پاؤں کے سراغ کو دیکھ کر وہ اونٹنی کے بچے کو، چھوٹے اونٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش میں نکلے گھر سے۔ ابھی وہ 3 4 یا 10 ایکڑ کا فاصلہ کیا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں، انہوں نے جو کتا رکھا تھا، پہلے یہ نوٹس میں آ گیا کہ اونٹ کے ساتھ کتا بھی غائب ہے۔ تو جب کچھ ایکڑ انہوں نے فاصلہ کیا، گھر سے تھوڑے دور گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کتے کے منہ میں اس اونٹ کی رسی ہے، کتا آگے آگے ہے اور اونٹ پیچھے پیچھے ہے اور آ رہے ہیں، یعنی کتا جو ہے گھر سے بھاگے ہوئے اونٹ کو واپس لے آیا رسی سے پکڑ کر۔ تو جناب کتے کے اور بھی بہت سارے خواص ہیں، جس میں ایک خواص یہ بھی ہے کہ جب گدھا اذان دیتا ہے، جب گدھا ہینکتا ہے تو اس وقت جو سیاہ کتا ہوتا ہے، ماہرین لکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے جب گدھا رینگتا ہے تو سیاہ کتا خام خواہ بھونکتا ہے۔ یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کتے کے متعلق اس وقت جو خواصیات تھے آپ کو بتا دیے۔ آئندہ ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔